اسلام آباد نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سابق رکن اور شکاگو امریکہ کے بزنس مین نوید انور چودھری کی پاکستان آمد پر ان کے اعزاز میں NPC میں شاندار استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں نوید انور چودھری کے دوستوں اور ساتھیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے شرکا نے نوید انور کے حوالے سے اپنی یادداشتیں شیئر کیں۔ تقریب سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نوید انور چودھری کا کہنا تھا کہ کافی عرصہ بعد اپنے پرانے ساتھیوں میں آ کر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ میرا پہلا پروفیشن صحافت تھا جس پر آج بھی فخر ہے۔ صحافت سپورٹس جرنلزم سے شروع کی مگر 2 سال بعد سیاست اور پارلیمانی صحافت کی طرف آ گیا۔ اس دوران حافظ طاہر خلیل سمیت دیگر سینئرز نے رہنمائی اور تربیت کی۔ امریکہ جا کر محنت میں کبھی آر محسوس نہیں کی۔ 12 برس قبل امریکہ میں اپنا کاروبار شروع کیا۔ امریکی معیشت قرضے پر چلتی ہے مگر میں نے قرضہ نہ لینے کا عہد کیا۔ امریکی سیاست میں پیسے کا بہت عمل دخل ہے۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی مقامی سیاست میں حصہ نہیں لیتے جس کا ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ بیرون ملک پاکستانی سیاسی جماعتوں کے ونگز ختم ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہماری پاکستانیت کے لیے برا اثر ڈالتے ہیں۔ اس موقع پر PFUG کے صدر افضل بٹ نے کہا کہ آج کی تقریب اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس کے مہمان بھی اور میزبان بھی ہم خود ہی ہیں۔ نوید انور کی یہاں آمد ہمارے لیے وزیر اعظم کی آمد سے بڑھ کر خوشی والی ہے۔ یہ امریکہ جانے والے پاکستانی صحافیوں کی میزبانی کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ نوید انور امریکہ میں پاکستان کی پہچان ہے۔ وہ انتہائی محنتی اور نیک نیت شخص ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ اتنے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ نوید انور کی آمد کا دعوت نامہ 2 دن پہلے جاری کرتے تو آج ان کے بہت سے مزید دوست بھی یہاں موجود ہوتے۔ سینئر صحافی حافظ طاہر خلیل نے کہا کہ نوید انور کی تربیت چھوٹے بھائی اور بڑے بیٹے کی طرح کی۔ یہ سچ ہے کہ زندگی کے گزرے ہوئے حسین لمحات دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے مگر ان کی حسین یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ نوید انور نے امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کا جو نام روشن کیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ سینئر صحافی حاجی نواز رضا نے کہا کہ نیشنل پریس کلب کی باڈی نوید انور کے اعزاز میں تقریب منعقد کر کے ہم سے بازی لے گئی ہے۔ صدر NPC اظہر جتوئی نے کہا کہ نوید انور کی خاصیت یہ تھی کہ ان کی خبر نہایت مختصر ہوتی تھی۔ انہوں نے آئندہ پاکستان آمد پر نوید انور کو NPC کی اعزازی رکنیت دینے کا بھی اعلان کیا۔ سیکریٹری NPC نیر علی نے کہا کہ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ نوید انور NPC کے ممبر رہ چکے ہیں۔ سینئر صحافی اور سابق صدر NPC طارق چودھری نے کہا کہ نوید انور کے اعزاز میں تقریب بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھی۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی شعبے میں 10-15 سال گزارے، کامیابی حاصل کرے اور اسے چھوڑ جائے۔ یہ شکاگو میں پاکستان کی پہچان ہے۔ سینئر صحافی عامر الیاس رانا نے کہا کہ نواز شریف کے دور حکومت میں نوید انور بھی ہمارے ساتھ ہیلی کاپٹر گروپ کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ ہمارے بہت سارے صحافی دور امریکہ جا رہے ہیں تاہم ان کے پاس آئندہ کے لیے لاحقہ عمل بھی ہونا چاہیے۔ وہاں جا کر صرف ٹیکس ڈرائیور بننا کافی نہیں ہے۔ نوید انور کی زندہ مثال ہمارے سامنے ہے جو اس وقت وہاں کا کامیاب بزنس مین ہے۔ تقریب سے اظہار خیال اور شرکت کرنے والوں میر راؤ خالد، طارق محمود سمیر، شفقت عبدالجبار فیصل، سہیل یونس، طاہر پرواز، سجاد اطہر سمیت دیگر شامل تھے۔ آپ سب دوستوں کو آج کی اس پروقار تقریب میں خوش آمدید۔ تھوڑا ہم اس تقریب کو فارمل اور انفارمل کے بیچ میں رکھ کے چل رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے دوست آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے تو پھر آپ کا جو ایک تقریب کو کنڈکٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ مختلف ہے۔ اور ہمارے آج کے جو اس تقریب کے جن کے اعزاز میں یہ تقریب رکھی گئی ہے، اس تقریب کے دولہا کہے تو غلط نہیں ہوگا، نوید انور چودھری صاحب۔ تو گو کہ میں نے ان کے ساتھ کبھی کام نہیں کیا لیکن جو ہی ہم نے ان کا نام کے ساتھ جو ہے وہ نوٹس کے اوپر لکھ کر چلایا تو مجھے شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جس نے یہ نہ ہو کہ یہ تو ہمارے دوست ہیں، یہ تو ہمارے دیرینہ دوست ہیں، ہمارے لیے آئے ہوئے ہیں۔ مجھے سب سے پہلے بٹ صاحب نے، رانا صاحب نے جب ان کے حوالے سے بتایا تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اپنا تعارف آپ ہی ہے اور آپ سب لوگ جس طرح سے ان کی محبت میں یہاں کھینچے چلے آئے ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ نوید انور چودھری صاحب جو ہیں وہ پہلے نیشنل پریس کلب کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اور اب وہ مستقل جو ہے وہ امریکہ میں سیٹلڈ ہیں شکاگو میں، اور جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے یہ خود کہہ رہے تھے کہ یہ بٹ صاحب سے زیادہ پاکستان میں ہوتے ہیں، تو یہ جو تقابلی جائزہ تھا وہ یہ تھا کہ بٹ صاحب کم پاکستان میں ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ پاکستان کی محبت پہ یہاں زیادہ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو نیشنل پریس کلب کی پوری کابینہ کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ روزنامہ پاکستان کے ساتھ بھی منسلک رہے، بزنس ریکارڈر کے ساتھ بھی رہے، کچھ اور بھی یقیناً ان کے کریڈٹ کے اوپر بہت ساری چیزیں ہوں گی جو میں چاہوں گی کہ یہ خود اور جو دوست ان کے حوالے سے بات کریں وہ ضرور اس کے اوپر روشنی ڈالیں اور بتائیں۔
تاکہ وہ ہمارے جیسے جونیئرز جن کو زیادہ پتہ نہیں ہے تو ان کو بھی جو ہے وہ آگہی حاصل ہو جائے. تو بنیادی طور پر میں چاہوں گی کہ آغاز جو ہے انہی سے ہو, تھوڑا اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں بتائیں اور تھوڑا یہ بتائیں کہ کیونکہ جب یہاں سے بیرون ملک لوگ جاتے ہیں, ہمارے صحافی دوست جاتے ہیں یا ویسے بھی عام شہری بھی جب وہاں جاتے ہیں تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کریں کیا. تو وہ کچھ ایسے راستے بھی اپنا لیتے ہیں جو مستقبل میں ان کے اپنے لیے ٹھیک نہیں ہوتے. تو کامیابی تو سب کو چاہیے ہوتی ہے, لیکن کامیابی کے لیے کیا ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ وہ بہتر ہو. تو کچھ اپنی اسٹوری وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح سے وہاں پر جا کے سیٹل ہوئے. آج ایک کامیاب بزنس مین بھی ہیں اور ہمارے لیے اعزاز ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. Many thanks to Allah Almighty that after a long time I'm here in my community. میری آج بھی پہچان, مجھے فخر ہوتا ہے جب میں کسی کو بھی بتاتا ہوں کہ میرا سب سے پہلا پروفیشن جرنلزم تھا. میں جرنلزم کو آج تک نہیں بھول سکا. کہیں پہ بھی بات ہوتی ہے, امریکہ میں بھی, یہاں پہ بھی, سب جگہ, تو میں یہی بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایز اے جرنلسٹ کیا. سٹارٹ ایز اے اسپورٹس رپورٹر کیا, اور اس دوران ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہوا کہ 92 کا ورلڈ کپ تھا, اور اس ورلڈ کپ میں جو پاکستان کی حالت تھی وہ سب کے سامنے ہے کہ پلس مائنس, یہ جیتے یہ ہارے, یہ ہو پاکستان اس سے جیت جائے تو پھر سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا. لیکن وہ سٹوری کرنے میں میرا سب سے زیادہ ساتھ دیا راؤ خالد صاحب نے, اور شاید بیسیکلی یہ انہی کی سٹوری تھی لیکن جو میرے نام سے شائع ہوئی. اور پھر آج دیکھیں کہ اس وقت کرکٹ کی دنیا میں ہر کوئی یہ کر رہا ہوتا ہے کہ کون جیتے کون ہارے, اور یہ چیز بہت عام ہو گئی ہوئی ہے, اور اس پہ سارے سپورٹس جرنلسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس طرح کی سٹوری سب سے پہلے, چونکہ میرے نام سے شائع ہوئی تھی تو اس لیے کریڈٹ میں ہی لوں گا کہ وہ میری تھی. ہاں, اس پہ ایوارڈ بھی ایک ملا تھا مجھے. اس کے بعد میں تھوڑا سا موو کر گیا. میں جب جرنلزم کرتا تھا تو اس وقت اسٹڈی بھی کر رہا تھا, تو اکثر میری چونکہ یہ اسپورٹس کے ایونٹس پہ ڈیوٹی لگتی تھی تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل فگر آئی ہوتی تھی پرائز ڈسٹریبیوشن کے لیے. تو میں فاروق فیصل صاحب یا راؤ خالد صاحب ان سے پوچھ کے جاتا تھا کہ میں ان سے کیا سوال کروں, اور پھر وہ وہاں پہ باقی اسپورٹس جرنلسٹ تو کچھ نہ کچھ اسپورٹس کی سٹوری دیکھ رہے ہوتے تھے اور میں پولیٹیکل دیکھ رہا ہوتا تھا. تو 2-3 سال کے بعد مجھے پھر موقع ملا کہ میں پولیٹیکل سائڈ پہ موو ہو گیا. الحمدللہ اب بھی اس وقت کے جو دوست ملتے ہیں وہ اس وقت جو کام کیا, جو نام بنایا, وہ آج تک یاد رکھتے ہیں. اس دوران بہت زیادہ میری رہنمائی فرمائی حافظ طاہر خلیل صاحب نے. بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. ان کی جو سب سے اچھی چیز باقی حوالوں سے, ایک تربیت کے حوالے سے, اگر کہیں پہ بھی ہمیں کوئی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ احادیث اور اس طرح کے حوالے دیتے ہیں, لیکن یہ قرآنی آیت اور اس کے ترجمے کے ساتھ ہمیں بتاتے ہیں. کسی بھی فیلڈ میں کامیابی کے لیے آپ کو آپ کے ساتھ دوستوں کی بھی جو ساتھ ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. روزنامہ پاکستان کے تو دوست تھے ہی, لیکن ان سے باہر نکل کے عامر اور طارق کے ساتھ جو میری دوستی تھی اس میں ایک ہمارا ہیلدی کمپٹیشن بھی رہتا تھا. ہم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش بھی کرتے تھے, اور میں یہ بات یقیناً میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ عامر ہمیشہ ہم سے آگے نکل جاتا تھا. اور عامر کا یہ انداز, یہ محنت اب تک ہے کہ وہ ہمیشہ سب پہ بازی لے جاتا ہے. طارق صاحب جو ہیں, طارق سمیر صاحب, وہ شرافت کی ایک علامت سمجھے جاتے ہیں, اور ان کا انداز صحافیوں والا نہیں ہے.
यहाँ पे जिस तरह मेहनत करनी पड़ती है सहाफ़ी को और उसका रिवार्ड नहीं है, मैं मालकान को तो नहीं नाराज़ करना चाहता, ना ही हो सकता है कि कल किसी अखबार में कोई नाम भी ना हो, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ जाके मेहनत करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई। पाकिस्तान छोड़ने का कभी नहीं सोचा था,